موضوع الدرس في معتقدات الكفار والمشركين والرد عليهم سورة مريم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عبد ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بی مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہیں جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا. جیسے کہ نصارہ کی ایک جماعت کا یہی عقیدہ تھا، اور جیسے یہود کہتے تھے کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات منزہ ہے، پاک ہے ان باتوں سے. یہ جو جھوٹی باتیں کر کے اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں. فقال تعالی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم فی قولکم ھذا شیئا ادا. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے. جب یہ بات تم نے کہی ہے تم نے ایک بہت بڑی بات کہی، ایک ایسی بات کہی ہے کہ جس کو کوئی دنیا کا عقل مند تسلیم نہیں کر سکتا. ادن کا معنی یعنی عظیماً. وَيُقَالُ إِذَا اِدَّن بِكَسْرِ الْحَمْزَةِ وَفَتْحِهَا اِدَّن أَدَّن وَمَا مَدِّهَا أَيْدًا ثَلَاثُ لُغَاتٍ أَشْهَرُهَا الْأُولَى. اللہ نے فرمایا تم نے ایسی بات کی ہے کہ یہ بات سن کے تو آسمان پھٹ جائیں گے. تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم اعظاما للرب واجلالا. اللہ نے فرمایا کہ اس ایسا مقالہ جو ان فاجر اور کافر مشرکوں نے کہا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے، اگر یہ پہاڑوں کو سنوا دیا جائے تو وہ اللہ کی عظمت کے سامنے جو ہے آسمان کے پہاڑ بھی پھٹ جائیں گے. لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحیدہ. کیونکہ آسمان ہو، زمینیں ہوں، پہاڑ ہوں، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا صَاحِبَةَ لَهُ وَلَا كُفُوَ لَهُ بَلْ هُوَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ
کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں، ولا نظیر لہ اور جس کی کوئی مثیل نہیں، ولا ولد لہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولا صاحبۃ نہ اس کی کوئی بیوی ہے، ولا کفوا لہ نہ اس کے کوئی برابر ہے، بل هو الاحد الصمد وہ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، اسی لیے شاعر نے کہا کہ جب تم کسی چیز پہ نظر ڈالو، آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ، ہر چیز دلالت کر رہی ہے کہ وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قال ابن جریر حدثني علی قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاویہ عن علی عن ابن عباس في قوله تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ان الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين۔ شرک ایک ایسی بلا ہے کہ جس سے آسمان بھی گھبرائے، زمینیں بھی، پہاڑ بھی اور ساری مخلوق بھی، مگر یہ انسان اور جن ہیں جو خدا کے شریک بنا رہے ہیں۔ وقادت ان تزول منہ لعظمت اللہ اور قریب ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کے آگے چاہے پہاڑ بھی ہٹ جائیں۔ وکما لا ينفع مع الشرک احسان المشرک اور اسی طرح شرک جو ہے وہ شرک کوئی نفع نہیں پہنچاتا مشرک کو۔ کذالک نرجو ان یغفر اللہ ذنوب الموحدین اور اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل توحید کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیں گے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکنوا موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ فمن قالها عند موته وجبت له الجنہ۔ حضور نے فرمایا اپنے موتا جب موت کے قریب آئیں تو ان کو تلقین کرو کلمہ توحید کی، تاکہ ان کی آخری لفظ جو ہے وہ کلمہ توحید ہو۔ قاعدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، ان کو نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، چونکہ بیماری ہے، موت ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا، اس لیے آپ پڑھیں گے جب تو اس کو خود بخود یاد آ جائے گا۔ آپ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، اور جب اس نے پڑھ لیا موت کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتی ہیں۔ فقالوا یا رسول اللہ من قالها فی صیحتہ قال تلک اوجب و اوجب، اور صحابہ نے پوچھا حضور اچھا اگر موت کے علاوہ وہ ویسے صحت و تندرستی میں بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ ثم قال والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات والارضین وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعہن فی کفۃ المیزان ووضع شہادۃ اللہ الہ الا اللہ فی الکفۃ الاخری لرجحت بہن۔ حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، اگر سارے آسمان آئیں، زمینیں آئیں، ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب آئے، ان کو قیامت والے دن میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں کلمہ توحید ہو لا الہ الا اللہ، تو کلمہ توحید جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور ساری چیزیں جو ہے اس سے بالکل حقیر ہو جائیں گی۔ ہاکذا رواه ابن جریر ویشهد له حدیث البطاقہ، اسی سے وہ حدیث بطاقہ مشہور حدیث مبارک ہے کہ ایک آدمی کے نامہ اعمال قیامت والے دن اللہ کی درگاہ میں پیش ہوں گے اور وہ رجسٹر ہوں گے بھرے ہوئے، اور ایک طرف نیکیوں والے پلڑے کی طرف صرف ایک چھوٹا سا کاغذ ہوگا۔ اللہ حکم فرمائیں گے کہ وزن کریں، تو بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ کیا وزن کریں گے، یہ سارے میرے گناہ ہیں اور ایک چھوٹا سا کاغذ ہے، تو وزن تو واضح ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں۔ اللہ نہیں میں کبھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پہ، میں ظلم سے پاک ہوں، عدل ہوگا اور انصاف ہوگا۔ جب وہ رکھیں گے میزان میں پلڑے میں رکھیں گے تو وہ جو چھوٹا بتا کاغذ ہے نا وہ بھاری ہو جائے گا، وہ سب اٹھ جائے گا، وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ اتنا بھاری چیز کیا ہے۔ جب کھول کے دیکھیں گے تو اس میں گواہی ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تم نے ایک دن دل سے اخلاص سے یقین سے میرے کلمے کی شہادت دی تھی، آج اسی کلمے کی بدولت میں تمہیں جنت بھیج رہا ہوں۔
وقال ذاك وتقاد السماوات يتفطرن منه ويتشققن فرقا من عظمت اللہ. کیونکہ پہاڑ جو ہے نا اللہ اگر ان میں بھی شعور پیدا کر دے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کے ڈر سے گر جائیں گے، پھٹ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں میں بھی شعور پیدا کر سکتے ہیں، وہ چاہے تو آسمانوں اور زمینوں میں بھی شعور پیدا کر سکتے ہیں. وقال عبد الرحمن بن زید تنشق الارض وغضب له عز وجل، زمینیں پھٹ جائیں گی غصے میں کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے. وتخر الجبال حدا، قال بعض حدمن ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ. حدن ينكسر بعض على بعض، ایک دوسرے کے اوپر گر جائیں گے ٹوٹ کے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسعر عن عون بن عبد الله قال ان الجبل ينادي الجبل باسمه يا فلان، پہاڑ بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں هل مر بك اليوم ذکر اللہ عز وجل، آج تم پر کوئی گزرا جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو. فیقول نعم، وہ کہے ہاں آج بھی پہ کوئی. ویستبشر، اس کے بعد کہتے ہیں قال ان لہی للخیر افیسمعن الزور والباطل اذا قیل ولا یسمعن غیرہ. یہ خیر کی باتیں سننے کے لیے اللہ ان کو بھی توفیق دیتے ہیں اور پہاڑ بھی بولتے ہیں، پہاڑ بھی گواہی دیتے ہیں. ثم قال تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا منذر بن شادان قال حدثنا حوضہ قال حدثنا عوف غالب بن اجرد قال حدثني رجل من اهل الشام في مسجد منى، مسجد منى میں مجھے اس نے کہا بلغنی ان اللہ لما خلق الارض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الارض شجرة يأتيها بنو آدم الا اصابوا منها منفعة. اس نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ نے اپنی مخلوق پیدا فرمائی اور اس کے اندر درخت پیدا فرمائے تو زمین میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر بنی آدم آتے تھے اور ان کے لیے اس میں فائدہ تھا، نفع تھا. کانہم فیہا منفعۃ ولم تزل الارض والشمس حتی تکلم فجرت بنی آدم بتلک الکلمۃ العظیمۃ قولہم. تو ہر درخت میں انسانوں کے لیے فائدہ تھا، لیکن جب ان بدبختوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا بنایا فلما تکلموا اکشعرت الارض وشاق الشجر، زمینیں بھی پھٹ گئیں اور درخت جو تھے وہ بھی کڑوے ہو گئے. وقال مقاب اللہ بار غضبت الملائکہ واستعرت جہنم حین قالوا ما قالوا، اللہ کے فرشتے بھی غصے میں آ گئے اور جہنم بھی دہک گئی کہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، نعوذ باللہ. وقال الامام احمد حدثنا ابو معاویہ الاعمش عن سعید بن جبیر بن عبد الرحمن السلمی عن نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ احد اصبر على اذن سمعوا من اللہ یشرک به ویجعلہ وردا ویعافیہم ویدفع عنہم ویرزقہم. اخرجہ فی الصحیحین، صحیحین کے اندر بخاری اور مسلم میں روایت ہے حضرت نبی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ سے بڑا صبر والا کون ہے کہ لوگ اس کی اولادیں بناتے ہیں، بیویاں بناتے ہیں، ان کو پھر بھی رزق دیتا ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے اور ان سے مصیبتوں کو دفع بھی کرتا ہے. وفی رجم یجعل ولدا ویرزقہم ویعافیہم، وہ اللہ کے لیے اولاد بناتی ہیں، اللہ کے ساتھ نسبت کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو رزق بھی دیتی ہیں، صحت بھی دیتی ہیں. وقولہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اي لا يسرع له ولا يليق به لجلاله وعظمته لأنه لا كفء له من خلقه لأن جميع الخلائق عبيد له. اللہ کی شان کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بیٹا بنائے، کیونکہ بیٹا تو اس کے کفو ہوتا ہے، اس کی جنس سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری مخلوق تو اس کے لیے اس کے بندے ہیں. ان کل من فی السماوات ان کل ما فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کے بندے ہیں. لقد احصاهم وعدهم عدا قد علم عددهم منذ خلقهم الى يوم القيامة ذكرهم وانصاهم صغيرهم وكبيرهم. اللہ نے جب سے ان کو پیدا کیا ہے اور سارے اور قیامت تک جو اللہ جانتے ہیں ان کتنے ہوں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، بڑے بھی اور چھوٹے بھی.
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب اکیلے حاضر ہوں گے قیامت والے دن، لا ناصر، کوئی ان کی مدد والا نہیں ہوگا، وَلَا مُجِيرَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور نہ کوئی پناہ دینے والا ہوگا، فَيَحْكُمُ فِي خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ، اپنے بندوں میں وہ حکم فرمائیں گے، وَهُوَ الْعَادِلُ الَّذِي لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَا يَظْلِمُ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وہ ظلم سے پاک ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض واللہ اعلم۔